السلام علیکم دوستو، میں ملک امان آپ کی خدمت میں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹیلی ویژن پر لازمی طور پر دیکھا ہوگا، بچے پھول لے کر آتے ہیں اور اپنی والدہ کو دیتے ہیں۔ کیونکہ آج مدرس ڈے ہے تو اسی مناسبت سے ہم نے آج ایک والدہ کو اپنے پروگرام پر انوائٹ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ ایک ماں ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو باپ لگ رہی ہوں کیا؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک جواب بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ماں ہوں۔ چلیں، آپ جو کچھ بھی تھا آپ خود ہی بتا دیں آپ کیا ہیں۔ مگر میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں ایک ماں ہوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آج والدہ ڈے ہے۔ اب والداؤں کا صرف سال میں ایک ہی دن رہ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہماری شادی ہوئی اور ہم دوسرے گھر چلے گئے، لیکن پھر بھی ہم اپنی امی کے گھر جا کر سارا دن کھیلتے تھے، کھاتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب تک امی خود نہیں کہتی تھی کہ جا بیٹی اب اپنے گھر چلی جاؤ، تو تب تک ہم وہیں رہتے تھے۔ وہ آپ سے کیوں کہتی تھیں کہ بیٹی اب آپ اپنے گھر جاؤ؟ اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو میں ان سے پوچھ کے بتاتی کہ وہ مجھے کیوں کہتی تھیں کہ بیٹی اب تم اپنے گھر جاؤ۔ یہ ہوتی ہے نہ تجربے کار میزبانوں کی پرابلم۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے اس پروگرام میں کہ آپ کی والدہ آپ سے کیوں کہتی تھیں کہ بیٹی اب تم اپنے گھر جاؤ؟ حد ہو گئی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کسی نے نہیں، 5 منٹ آپ سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا۔ خیر، اب تم اتنے بھی ذہین نہیں ہو کہ مجھ سے 5 منٹ بات کر کے معاف کرنا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً تمہیں میرے کسی بیٹے نے بتایا ہوگا۔ میں آپ کے بیٹے کو نہیں جانتا۔ میرے بیٹے بھی کسی چھوٹے آدمی سے نہیں ملتے۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ لیکن کیوں؟ کسی اور کو پکڑ لیا، اس لیے ہمیں چھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو ہمارے 2 باتوں سے بہت اعتراض تھا۔ ایک تو ہم بولتے بہت ہیں اور دوسرے ہمارے بچے بہت ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ کن باتوں پہ اعتراض تھا؟ بتایا نا آپ کو کہ ان کو 2 باتوں پر بہت اعتراض تھا۔ ایک تو میں بولتی بہت ہوں اور دوسرا میرے بچے بہت ہیں۔ پہلی بات تو میرے سمجھ میں آ گئی، لیکن بچے بھی تو ان کے ہی تھے۔ اب تو سنا ہے کہ وہ دوسری کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اس کے بھی 5 بچے ہو گئے ہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہے کیا مطلب تھے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تھے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑا تو اس وقت آپ کے بچوں کی عمریں کتنی تھی؟ خضر جو تھا 10 سال 9 سال 8 سال 6 سال 5 سال۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروگرام مجھ پہ ہے، مجھے بلایا ہے آپ نے؟ جی ظاہر سی بات ہے، آپ کو ہی بلایا ہے۔ تو میرے سابقہ شوہر اور بچوں کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بلایا گیا ہے تو میرے بارے میں بات کریں۔ اب بیگم صاحبہ، پروگرام کو بھرنا پڑتا ہے۔ جی، پروگرام کو بھرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک کام کریں، ایک ٹرک بجری کا منگائیں اور اپنے اس پروگرام میں بھر دیں۔ پتہ نہیں کس قسم کے سوال پوچھتے رہتے ہیں آپ۔ ان لوگوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ یہ آپ کو کسی بہت ہی بیوقوف آدمی نے کہہ دیا ہوگا کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ نہیں، ان لوگوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، تب آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایسے جواب دوں گی کہ آپ کی ساری میزبانی۔ بات سنیں محترمہ، آپ بات کرنے آئی ہیں یا لڑنے آئی ہیں؟
زندگی بھر میں اپنوں سے نہیں لڑی تو تم تو پھر بھی غیر ہو، تم سے کیا لڑوں؟ بیگم صاحبہ آرام سے سوچ سمجھ کے جواب دیں، کیونکہ آج آپ کا ڈے ہے۔ نہ ہماری کوئی ڈے ہے، نہ ہماری کوئی نائٹ ہے، نہ ہماری کوئی آفٹر نون ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ کو انہوں نے طلاق دی تب آپ کو انہوں نے کیا دیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے دھکا دیا، اس کے بعد طلاق دی۔ آف کورس انہوں نے پہلے مجھے دھکا دیا، اس کے بعد طلاق دی۔ میرا مطلب تھا کہ پیسے وغیرہ کچھ دیے یا کچھ نہیں؟ جی ہاں، 15,000 روپے جو کہ میرا حق مہر تھا، 15,000 اسی وقت انہوں نے 3 دفعہ کہہ کر اور چیک پر سائن کر کے میری ہتھیلی پر رکھا۔ وہ چیک باؤنس ہو گیا اور آج تک کیش نہیں ہو سکا۔ کوئی مکان وغیرہ؟ جس مکان میں رہتی تھی وہی مکان میرے نام ہو گیا، کرائے پر تھا، 2 سال کا کرایہ بھی نہیں بھرا انہوں نے۔ کیسے انسان تھے؟ بہت ہی نفیس، ڈیسنٹ، شفیق، ملنسار۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، ان کے والد کے ایک دور کے رشتہ دار تھے، ان سے سنا تھا۔ مطلب آپ بتائیں اپنے دل سے کہ وہ کیسے انسان تھے؟ بس یہی سمجھ لیں کہ 11 سال انہوں نے کوئی وقفہ نہیں لیا۔ محترمہ، شروع میں تو میں آپ کی باتوں سے الجھ رہا تھا، لیکن یقین مانیے کہ اب مجھے آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ معاف کیجیے، میں کوئی بلبل نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی شاخ پر تنہا بیٹھی ہوں۔ آپ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیے، آپ کے کام آئے گی۔ چلیں یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کی پرورش کس طرح کی؟ بات ایسی ہے ملک صاحب کہ میں پڑھی لکھی تھی اور اس لیے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ کچھ دن امی کے ہاں رہی اور پھر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اور ابا؟ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے میں نے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور اسکول میں دوسرے کے بچوں کو۔ اس کے بعد میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ایم اے انگلش میں نے کیا ہوا تھا، لیکن اس کا فائدہ مجھے طلاق کے بعد ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے ایم اے انگریزی بھی کیا ہے؟ جی۔ شادی کے زمانے میں آپ نے اس ڈگری کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اصل میں میرے شوہر کی ایک پرابلم تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، 4 دیواری میں رہنا چاہیے۔ یہ موٹی موٹی کتابیں لے کر آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے، سنو ڈارلنگ، ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، 4 دیواری میں رہنا چاہیے اور چادر میں رہنا چاہیے۔ اگر عورت 4 دیواری اور پردے میں رہے گی تو مرد رزق حلال کما سکے گا۔ اصل میں ٹو بی آنیسٹ، میرے شوہر ان مردوں میں سے تھے جو کہتے تھے کہ عورت صرف 2 ہی کاموں کے لیے بنی ہے، ایک بچے پیدا کرنا اور دوسرے شوہر کی خدمت کرنا۔ اس وقت آپ نے ملازمت کیوں نہیں کی؟ اصل میں میرے شوہر کو انگریزی کے صرف 2 ہی لفظ آتے تھے، جو کہ انہوں نے نکاح کے 12 گھنٹوں میں ہی بول دیے۔ پہلا لفظ جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے بڑے ہی پیار سے کہا، ڈارلنگ، اور جب میں صبح اٹھی تو مجھے کہا، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ کے بعد مجھے انہوں نے کہا، بیگم یہ آج کا اخبار ڈان تم پڑھ لو گی۔ جب انہوں نے کہا نا ڈان، تو میں نے سمجھ لیا کہ ان کی انگریزی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مگر آپ تو پڑھی لکھی تھی نا، اسی لیے جاہل سے بحث نہیں کی۔ 6 بچے پیدا کیے اور یہی وجہ بنی میری طلاق کی بھی، کہ بچے اتنے زیادہ ہیں
اور میرے شوہر کی نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ فرصت ملنے پر صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ بہت ہی فضول آدمی تھے، بیہودہ بدماش۔ بس چھوڑیں ان باتوں کو، ایسے ہی میں بس اریٹیٹ ہو رہی ہوں۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ سوچئے، تب تک ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا وقفہ، واپس آتے ہیں تو آپ کو جوائن کر دیں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو بیگم صاحبہ، وقفہ ہو چکا ہے ختم، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے بیٹوں کی۔ 6 بیٹے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بہت اچھی تعلیم دی۔ 2 کمروں کے مکان میں ان کو سب کچھ مہیا کیا، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے، کمانے لگ گئے، تو ان کو 2 کمرے والا مکان ہی چھوٹا لگنے لگا۔ پڑھے لکھے تھے، اچھی نوکریاں بھی لگ گئیں، گھروں میں اپنے شفٹ ہو گئی اور شادیاں بھی کر لیں۔ چھوٹے بیٹے نے شادی کی اطلاع تک نہیں دی۔ نہیں تو اعتراض کیا تھا ان کو؟ کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اماں آپ یہ گھر چھوڑ دیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے پاس اصل میں گاڑی نہیں ہے، اور جب میں سفر کرتی ہوں تو وہ مجھے دیکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اماں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب آپ ویگن پر سفر کرتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر بہت ہنستی ہوں۔ آپ کے بیٹوں کو آپ کے ویگن میں بیٹھنے سے اعتراض ہے تو کوئی گاڑی دلوا دیں آپ کو؟ نہیں، اب ضرورت نہیں ہے۔ اب فرصت ہی فرصت ہے، نہ کسی کو پالنا ہے، نہ رات کو اٹھ کر کسی کو دیکھنا ہے، نہ کسی کے دفتر جانے کا انتظار، اور نہ کسی کے آنے کا انتظار، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کہیں جانا ہے۔ اماں ابا تھے، بہت اچھے تھے، لیکن اب وہ بھی چلے گئے۔ اماں ابا بہت اچھے تھے۔ جب آپ کی اماں اچھی تھیں تو وہ آپ سے کیوں کہتی تھیں کہ بیٹی اب جاؤ؟ ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور شوہر گھر لینے نہ آ جائے، اس لیے وہ کہتی تھی کہ بیٹی اب تم جاؤ۔ اچھا فرض کریں، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ کو گاڑی دلا دے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ملک صاحب، محبت میں کوئی ریٹرن نہیں ہوتا۔ میرے بچے مجھے گاڑی دلا کر یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے میرا احسان چکا دیا، لیکن میں نے کوئی احسان کیا ہی نہیں۔ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ نے ان کو بہترین تعلیم دلوائی، معاشرے میں عزت دی، ایک بہترین مقام دلوایا، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اولاد سے احسان کیسا؟ اولاد پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ لیکن آج میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے گلاب کا پھول دے کر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ آج مدرس ڈے ہے، دیکھیے آپ بہت بہادر ہیں۔ ایک تو پہلے آپ روئیں نا، آپ نہ روئیں، آپ بہت بہادر خاتون ہیں۔ بہادر تو میں بہت ہوں، بہت بہادر ہوں، لیکن کیا کروں، ایک ماں بھی تو ہوں۔ یہ بہادر تو ہیں، لیکن ایک بہادر خاتون کے ساتھ ایک ماں بھی ہے۔ جو مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو آج کا دن بہت بہت مبارک۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ، السلام۔